قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی ہے، جو کہ ایک بڑا فیصلہ ہے، ملک کے آئینی ڈھانچے اور عدالتی نظام میں نمایاں تبدیلیوں کا سبب بنے گا۔ بالکل فیصل، اس ترمیم کے تحت آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان اب کئی اہم آئینی عہدوں کے حلف لینے کے مجاز ہوں گے، اور ججز کی ریٹائرمنٹ کی حد اب جو ہے وہ 68 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ اچھا، یہ تبدیلیاں یقیناً پاکستان کے آئینی نظام کو نئی سمت دیں گی۔ ہم آج اپنی مہمان معروف تجزیہ کار ابسا کومل کے ساتھ اسی ترمیم کے اہم نکات اور اس کے سیاسی اثرات پر بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ابسا، ویری گڈ مارننگ ٹو یو، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو تبدیلی آئے گی اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹو کو زیادہ پاورز دینا عدلیہ کو محدود کر دیا ہے، یا عدلیہ نے جو ہے اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا تھا پاسٹ میں، اب اس کو متوازن کیا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ دیکھیے، اس کے اوپر تو ایک رائے ہے جو بڑی شدت سے سامنے آ رہی ہے۔ 27ویں ترمیم میں عدلیہ کے حوالے سے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اس سے یہی نظر آتا ہے کہ عدلیہ کو، اس کی آزادی کو اس کا بہت اثر ہوگا اس کے اوپر، اور اس کو ایک طرح سے ایگزیکٹو کے حکومت کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے جواز دیے گئے۔ دونوں حکومتی اتحاد کی جو جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کے اوپر ایک اپنی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہ انفنشڈ ایجنڈا تھا جس کو مکمل کیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ماہرین کی بالکل مختلف رائے ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماضی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے وقت اس کے اوپر اتفاق رائے ہوا تھا تو اس کا کانٹیکسٹ انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا۔ ایک مدت تھی آئینی عدالت کی جس میں اس نے کام کرنا تھا، اور اس کا مقصد بھی انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ ہمیں نظر آتا تھا۔ جو آمریت کے ادوار گزرے تھے ان میں کیے گئے فیصلوں کو ریورس کرنا اس کا اس وقت مقصد تھا، لیکن اب جس ٹائمنگ کے اعتبار سے یہ فیصلہ کیا گیا آئینی عدالت کا قیام، اس کو ایک طرح سے اعلیٰ عدلیہ کے اندر پہلے سے جو موجود ڈویژن ہے اس کو مزید بڑھانے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، خاص کر جو تنقیدی طور پر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات پاکستان میں سول سپریمیسی سے اب ایگزیکٹو کی سپریمیسی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان جماعتوں نے اس کے لیے راستہ بنایا ہے۔ ہمیں آئندہ دنوں میں ضرور یہ دیکھنا ہوگا کہ اعلیٰ عدلیہ سے اس کا کس قسم کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ ابھی تو کچھ چند جج صاحبان کی طرف سے جو خط لکھے گئے ہیں اس میں ان کا ہمیں ڈسپلیجر نظر آتا ہے، اور یہ بظاہر جو چیف جسٹس کا ایک عہدہ ہوتا ہے جس کی ایک اپنا اختیار اور اہمیت ہوتی ہے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ اب کہیں ایک طرح سے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اور جو تمام عدلیہ کا ان کو چیف جسٹس ان کو سربراہ تصور کیا جاتا تھا، ان کی یہ عہدے کی جو پوزیشن ہے وہ ایک طرح سے 27ویں آئینی میں جو ترمیم ہے اس میں عدلیہ کے حوالے سے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ ہمیں چیلنج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا ابسا، وی آل نو پاکستان پیپلز پارٹی 1973 کی خالق 18ویں ترمیم کی موجد ہے، 27ویں ترمیم کا دفاع کرتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتی ہے، مگر 8ویں ترمیم میں ترمیم کرنے جیسے کہ اس طرح کی NFC کی جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کی کوئی شک پاس کرنے کے لیے بھی وہ بالکل تیار نظر نہیں آتے۔ دیکھیے، جس طرح میں نے پہلے کہا، چارٹر آف ڈیموکریسی، 18ویں ترمیم، یا تمام جو باتیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کہی جاتی ہیں وہ کئی بار اصول کی بنیاد پر نہیں کہی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ جو ہے اس کو موقع کی مناسبت سے کہا جا رہا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے یقیناً اس کے اوپر، بلاول بھٹو ہی تھے جنہوں نے ریویل کیا اس بات کو کہ آخرکار 27ویں ترمیم آنے جا رہی ہے، اپنے سوشل میڈیا پیغام کے ذریعے، اور پھر ہم سب نے اس کو ڈیبیٹ کرنا شروع کیا۔ لیکن خود پیپلز پارٹی میں سے بھی اس پر ایک ابتدائی رد عمل رضا ربانی صاحب کا سامنے آیا تھا، جو آبویسلی پاکستان کے آئین کے حوالے سے جو پوزیشن لیتے ہیں وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی یہ کوشش ہے۔ لیکن اس کے بعد NFC کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس کے حوالے سے تو وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن آئینی عدالت کا قیام اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ جوڑتے ہوئے، اور ساتھ ہی آرٹیکل 243 کی انہوں نے کہا کہ وہ حمایت کرتے ہیں۔ تو بظاہر نظر آتا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ اس وقت جو یہ فیصلہ کیا گیا تھا وہ ایک کانٹیکسٹ میں کیا گیا تھا، اس وقت جو کیا جا رہا ہے اس میں محرکات اور حالات و واقعات ہمیں بالکل مختلف نظر آتے ہیں، اور اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ میں پہلے سے ہی ایک ایسی تقسیم ہے اور ایسے تاریخی طور پر موقف سامنے آتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے خط کے ذریعے پہلے سامنے آیا، مداخلت کے حوالے سے جو انہوں نے الزامات لگائے تھے،
اور ابھی بھی تسلسل کے ساتھ جج صاحبان اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. عدلیہ کو کی جو آزادی ہے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے, یہ الزامات ان کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. تو ایسے وقت میں جب کیا جا رہا ہے تو پیپلز پارٹی کا یہ حوالہ دینا اور یہ جواز دینا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت کیا جا رہا ہے, میرے خیال سے اس میں کوئی وزن نہیں ہے. اچھا افسا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو صدر پاکستان کو استثناء دیا گیا کیوں ضروری تھا, اور اس ترمیم میں ایسا کیا تھا جس سے آپ سمجھتی ہیں کہ عوام کے مسائل میں کچھ کمی واقع ہوگی؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ تاحیات استثناء جو لفظ استعمال کیا گیا, پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی یہ تو تجویز کیا گیا تھا لیکن وہ خود اس سے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا میں ایک الیکٹڈ نمائندہ ہوں. لیکن یہ واقعی ایک بہت عجیب سی بات دکھائی دی. جو باقی ساری باتیں ہیں اس ترمیم میں, جو دیگر شقیں ہیں, ان سے توجہ ہٹ گئی اور ساری بات تاحیات استثناء کی طرف چلی گئی. اور اسی طرح جو آرٹیکل 243 کے تحت بھی استثناء کی بات کی گئی ہے فیلڈ مارشل کے عہدے کے لیے, میں سمجھتی ہوں کہ آرٹیکل 243 کے اندر اور بہت سی اہم باتیں تھیں جس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, اور اس پہ لوگ اب قائل بھی ہو سکتے ہیں. جو اسٹرکچرل تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ وقت کی مناسبت سے, اس کی اہمیت کے حوالے سے جو بات ہونی تھی وہ ڈائیورٹ ہو کر تاحیات استثناء کی طرف چلی گئی. تو یہ جو حکومت کی طرف سے اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے, خواہ پیپلز پارٹی کے اپنے ڈیمانڈ پر صدر مملکت کے لیے یہ تاحیات استثناء دیا گیا ہو یا پھر خود سے حکومت کی طرف سے دیا گیا ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس نے تمام جو ترمیم ہے اس کو ایک طرح سے مزید کنٹروورشل بھی بنایا ہے, اور تمام جو ڈیبیٹ ہے اس کو اس طرف موڑ دیا ہے. دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں اس میں اہم عہدے ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ آتے ہیں, اور ان عہدوں کے اوپر جو فائز لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دور اقتدار میں بھی جواب دہ ہوتے ہیں, ان کو اس قسم کا استثناء حاصل نہیں ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید سوالات اٹھیں گے, اور جو اس سے تاثر قائم ہوا ہے وہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے. بہت شکریہ افسا, اینڈ آئی تھنک رائٹلی پٹ فارورڈ جو بات ہے کہ کم از کم کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈبیٹ اتنی ہونی چاہیے کہ ایوری بڈی نوز واٹس ہیپننگ اراؤنڈ, سو دیٹ اٹ کٹس دا کنٹروورسی. میرے خیال میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.